بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ معزز ناظرین اکرام اور خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج جمعرات کی محفل درود و سلام ماہ رمضان المبارک کی آمد کی خوشیوں اور استقبال میں اللہ کی رحمتوں، اس کا لطف و کرم، اس کی محبت لینے کے لیے چند کلمات محبت اس محفل درود و سلام کے آپ کے گوشے گزار کر رہے ہوں۔ سب سے پہلے ماہ رمضان المبارک کی ایک بات خاص جس کو حضور علیہ السلام نے خود بیان کیا، وہ کیا؟ فرمایا اذا دخل شہر رمضان، جب ماہ رمضان المبارک شروع ہو جاتا ہے، فتحت ابواب السماء، اللہ پاک آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور دوسری روایت میں فتحت ابواب الجنہ، یعنی دونوں چیزیں بیان کی، اللہ آسمان کے بھی دروازے کھول دیتا ہے اور جنت کے بھی دروازے کھول دیتا ہے۔ کسی بادشاہ کے پاس جائیں تو اس کے پاس جانے کے لیے کوئی واسطہ چاہیے جو اس کے پاس لے جائے، اور وہ جائے جس کے لیے دروازے کھلے رہیں۔ ایک وہ کریم ہے کہ رمضان المبارک شروع ہوتا ہے، وہ لامکاں کے بھی دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے بھی دروازے کھول دیتا۔ آگے فرمایا وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیتا، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا۔ اب چند کلمات میں آج کی اس حدیث مبارکہ سے آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ دروازے کھول دیے آسمان کے، دروازے کھول دیے جنت کے، اب اللہ نے دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب سامنے جنت کے دروازے کھلے ہیں، اور بندے کی طبیعت، بندے کا ذہن، بندے کی روحانی کیفیت وہ کھینچ تان کے اگر اسے شیطانی اعمال کی طرف لے کے جائے تو رحمان کا تو پھر کوئی کام یا قصور تو نہیں بنتا نا، پھر تو انسان کے نفس کا قصور ہے۔ اب رحمتوں کی بارش ہو رہی ہو تو خود کیچڑ کے ساتھ لت پت ہو جائیں تو الگ بات ہے۔ آگے فرمایا میرے بندے، میری آسمان سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور جنت سے بھی کرم نوازیاں نازل ہوتی ہیں، اور جنت کھول دی جاتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں،
اور جہنم بند کر دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے، ایک روایت میں آتا کہ ماہ رمضان المبارک میں اگر کسی شخص کی وفات ہو جائے تو اللہ پاک رمضان المبارک کے صدقے اس وفات پا جانے والے سے حساب ہی نہیں لیتا، اس وفات پا جانے والے سے حساب ہی نہیں لیتا۔ اب آ جائیں آقا علیہ السلام کے اس فرمان عالی شان کی طرف کہ رمضان کا صلہ کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے۔ یعنی آپ کوئی نیکی کرتے ہیں، آپ نماز آگے پیچھے بھی پڑھتے ہیں، رمضان میں پڑھنے کی فضیلت کیا ہوگی؟ آپ نفل پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد کچھ رکعات ہوتی ہیں، تو جب رمضان شریف میں وہ نفل پڑھے جاتے ہیں تب اس کا اجر کیا؟ آپ کسی کو کچھ خرچ کر دیتے ہیں، آگے پیچھے بھی آپ خرچ کرتے ہیں، آپ کسی کو خیرات کر دیتے ہیں، آپ کسی کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، خیرات دے دیتے ہیں، آپ کے خیرات دینے کا ماہ رمضان المبارک میں صلہ کیا ملتا؟ اب اس بات کو سمجھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بات آقا فرما رہے ہیں اس بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یقول اللہ تعالی، اللہ پاک نے مجھے فرمایا۔ اب یہ جو بات آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ فرمایا، کل عمل ابن آدم لہو فالحسنات بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ فرمایا کہ جب کوئی آپ نیکی کرتے ہیں، کوئی نیکی آپ لے، نماز ہے، روزہ کے علاوہ ہے، آپ کوئی عمل کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، آپ کسی کو کھلا دیتے ہیں، کسی کو پلا دیتے ہیں، کسی کو پہنا دیتے ہیں، ہر نیکی جب آپ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے شروع کرتا ہے، 10 گنا سے، اور اس کو 700 گنا یعنی بے حد و بے حساب اللہ پاک اس کا اجر آپ کو عطا کرتا۔ شروع کہاں سے کرتا؟ 10 گنا سے، اور کہاں تک لے کے جاتا ہے؟ فرمایا 700 گنا تک اللہ پاک اس بندے کا اجر لے کے جاتا۔ اب یہ تو ہے نا، آپ نے کوئی نیکی کی، اس کا آپ کو اجر مل گیا، آپ کو صلہ مل گیا، آپ کو ثواب مل گیا۔ فرمایا الا الصیام هو لی وانا اجزی بہ، فرمایا نماز اس کا صلہ اتنے سے اتنے تک، آپ نے کسی کو کھلا دیا اس کا صلہ اتنے سے اتنے تک، آپ نے کسی کو پلا دیا اس کا صلہ اتنے سے اتنے تک، آپ نے کسی کو کپڑے پہنا دیے اس کا صلہ اتنے سے اتنے تک۔ فرمایا صرف رمضان المبارک، ایک رمضان المبارک کا حال یہ ہے کہ اللہ فرماتا کہ ثواب تو رہا الگ، ثواب تو میں دیتا ہوں نا، اللہ فرماتا اجر میں نے دینا، ثواب میں نے دینا، اس کے درجات کو بلند میں نے کرنا۔ جب یہ کام میں نے کرنا ہے تو پھر روزہ کی جو صلاحیت ہے، ثواب ہے، وہ بھی تو میں نے دینا۔ آپ نے پانی پلایا، 10 گنا سے نیکی شروع ہوئی، 700 گنا تک پہنچ گئی۔ آپ نے کسی کو کھانا کھلا دیا، نیکی 10 گنا سے شروع ہوئی، 700 گنا تک پہنچ گئی۔ آپ نے کسی کو کپڑے پہنا دیے، نیکی 10 گنا سے شروع ہوئی، 700 گنا تک پہنچی۔ اب آپ نے روزہ رکھ لیا،
تو اگر روزے کا صلہ یہ ہوتا کہ 10 گنا سے نیکی شروع ہوتی ہے 700 گنا تک تو اللہ فرما دیتا، مگر اللہ نے یہاں کیا فرمایا؟ فرمایا جب بندہ روزہ میری خاطر رکھتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں، پھر میں صلہ نہیں دیکھتا، پھر میں بندے کے سامنے آ جاتا ہوں اور بندے سے کہتا ہوں بندے صلہ دینے والا تیرا بن گیا، صلہ لینے والا میرا بن گیا، یعنی تو میرا بن گیا۔ جب محبت کسی سے ہوتی، آپ کہتے ہیں نا آقا کریم سے بڑی محبت ہے، آپ کہتے ہیں حضور علیہ السلام سے عشق ہے، اور اکثر دعائیں کرتے ہیں سونیا تو صرف میرا ہے۔ دکھی آدمی اور کیا کرتا؟ وہ یہی کہتا نا سونیا تو صرف میرا۔ دکھ درد اس کو کسی حال کا رہنے نہیں دیتے، کسی سطح کا نہیں رہنے دیتے، تو دکھی کیا کہتا؟ سونیا تو صرف میرا۔ اللہ کی شان دیکھیے، اس نے حضور علیہ السلام کی امت کے بارے میں فرمایا امتی کھانا تو میری خاطر چھوڑتا ہے، پینا تو میری خاطر چھوڑتا ہے، سارا دن کی تعلق ازدواجی میری خاطر چھوڑتا ہے، تو اس کا صلہ کیا؟ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ۔ فرمایا باقی صلے چھوڑ کہ یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں تک میں صلہ عطا کرتا ہوں، تو صلے چھوڑ دے، صلے والا مولا تیرے سامنے آ گیا، اب وہ تیرا ہو گیا، تو میرا ہو گیا۔ آپ ایمانداری سے بتائیے۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو کوئی بہت خوبصورت جنت کی نعمتیں دے دیں، جنت کی نعمتیں دے دیں، ساری جنت کی نعمتیں آپ کو دے دیں، اللہ نظر نہ آئے۔ سوچیں نا ذرا، جس نے ساری کائنات کو حسن دیا وہی نظر نہ آئے، تو آپ کی جد و جہد جستجو ساری ضائع گئی۔ اور اب اس کی دوسری مثال دیتا ہوں، ساری نعمتیں ایک طرف کر دیں، دنیا کی بات کر رہا ہوں، دنیا میں زندگی ہے تو جنت کی بات، ساری نعمتیں ایک طرف کر دیں۔ میں ایک سوال کروں ناظرین سے کہ آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کہیں گے مکان چاہیے، دکان چاہیے، گھر چاہیے، یہی ہے نا؟ ایک مثال کوئی عاشق دے کہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں اللہ کا رسول مل جائے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم کو وضو کروا رہے تھے، وضو کرواتے کرواتے آقا کریم جوش میں آئے، رحمت کا دریا جوش میں آیا، دیکھ کر فرمایا ربیعہ حل، آج محمد سے مانگ لے جو تیرا دل چاہتا ہے، مانگ لے۔ تو آپ کو معلوم ہے حضرت ربیعہ نے کیا مانگا؟ وضو کروا رہے تھے، آقا کریم کو دیکھ کے فرمایا سونیا ایک ہی چیز چاہیے، ہمارے ہاں جنت مانگتے ہیں، جنت کی حوریں مانگتے ہیں، جنت کی نعمتیں مانگتے ہیں، قربان جائیں حضرت ربیعہ پر۔ آقا نے فرمایا مانگ کیا مانگتے؟ تو حضرت ربیعہ نے فرمایا آقا جس طرح آج مجھے اپنی نوکری عطا کی ہے، جنت کی بھی یہی نوکری نصیب ہو جائے، مجھے قربت مل جائے، سونا تیرا دیدار مل جائے۔ تو نے تو مولا سے دیدار کے لیے منسلک کیا، تو نے ہی آقا کے ساتھ ہمیں منسلک کیا، تو جب حضور مل گئے پھر کسی اور شے کی کیا ضرورت؟ یہ آگ بند کریں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ پاک سے نعمتوں کی جڑ، نعمتوں کا مرکز مانگے، عام شے نہ مانگے۔ یہ گھڑی 10 منٹ آگے، تو آگے فرمایا دیکھ وہ میرے لیے سب کچھ چھوڑتا ہے، محبوب میرے غلاموں کو بتا دیں کہ جو روزہ میری خاطر رکھتا ہے اس کو اجر نہیں دیتا، اسے اجر والا رب مل جاتا۔ اب آپ اندازہ کریں جسے رب مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ اس لیے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن نعمتوں کو رکھا ان میں جنت کا ایک دروازہ، اور اس دروازے کے بارے میں احادیث نبوی میں آتا ہے کہ جب جنتی اس دروازے کے پاس جائے گا تو آپ کے پاس کوئی مہمان آئے، دور سے آئے،
بڑا لاڈلا، مثلاً آپ کا بیٹا 10 سال کے بعد وہ باہر سے آئے تو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کیا کریں گی؟ پھول یا کیا کریں گی؟ ہار، پھر اس کو گلے لگائیں گے، پھر چومیں گے۔ جب تک وہ جیسے جیسے داخل ہو رہا ہے جذبات محبت بڑھتے جائیں گے، تعلق رغبت کا بڑھتا جائے گا۔ قربان جائیں، آقا فرماتے ہیں جب قیامت کے دن ہوگا نا تو جنت میں ایک دروازہ، جنت میں وہ اللہ پاک نے کھول رکھا ہے، سامنے روزے دار ہوں گے، فرمایا اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ جب میدان محشر میں روزہ دار آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ فرمایا یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن اس دروازے کے پاس سے جب جنتی پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے رحمت بھرا دروازہ، جس کو باب الریان کہتے ہیں، کھول دے گا۔ ریان کہتے ہیں رحمت کی پھوار کو۔ کلیوں آپ یوں سمجھے کہ جیسے آدھی رات کو وہ جو شبنم گرتی، یہ سمجھے۔ فرمایا وہ ریان کا دروازہ کھلے گا۔ جب ریان کا دروازہ کھلے گا تو اس دروازے سے اللہ کے خاص الخاص بندے داخل ہوں گے، اور اللہ کے خاص الخاص بندے کون ہوں گے؟ فرمایا الصائمون، جنہوں نے اللہ کی محبت میں، پیار میں، عشق میں روزے رکھے، اور وہ روزے رکھیں گے ان کو صلہ یہ عطا کرے گا فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ۔ قیامت کے دن جب وہ اللہ پاک میدان محشر میں ان کو بلائے گا تو فرمائے گا اَيْنَ الصَّائِمُونَ، میدان محشر لگا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہے، ہر کوئی اپنی ذات کو اور ننگا ہے، اللہ سے قہر، اللہ کے غضب سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جسم پر لباس نہیں ہوگا، کوئی نہیں بلائے گا، سگے تو رہے ایک طرف، آپ کے اپنے بچے آپ کو نہیں بلائیں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ قربان جائیں، فرمایا جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا نا تو آواز آئے گی اَيْنَ الصَّائِمُونَ، کہاں ہیں میرے روزے والے؟ اب اتنا تو خیال آئے گا نا آپ کو کہ میں نے روزہ رکھا تھا، بولیے۔ فرمایا آقا نے فَيَقُومُونَ، وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ جب آواز آئے گی نا کہاں ہے میرے، جب میری خاطر بھوکے رہتے تھے، میری خاطر پیاسے رہتے تھے، وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو فرمایا لا يدخل منہ احد غیرہم، فرمایا اس جنت کے دروازے میں سوائے میرے روزے داروں کے کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ کتنا اہتمام کیا، رحمت کی کلیاں نازل کرے گا، رحمت کے پھول برسائے گا، کن پر؟ جنہوں نے میری خاطر روزے رکھے۔ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، فرمایا وہ جو دروازہ ہے نا، دروازہ جب ان میں اس کے روزے دار داخل ہو جائیں گے نا، دروازہ بند، اب کسی اور کو دروازے سے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تھوڑا کرم ہے تو پتہ یہ چلا کہ جنت میں جانے کے لیے اعمال بڑے ہیں، نماز ہے وہ جنت میں لے جائے گی، تلاوت جنت میں لے جائے گی، ہر عمل کا اپنا صلہ۔ لیکن جب روزہ ہے وہ جنت لے کے نہیں جاتا، جنت کا خالق، جنت کا مالک، جنت کا رازق وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، وہ فرماتا تیرے لیے تو جنت کو میں ایک طرف کرتا ہوں، میں خود تیرے پاس آ جاتا ہوں، تو میرا بن جا، میں تیرا بن جاتا ہوں۔ ساری نعمتیں بعد میں، اس سے بڑی نعمت کیا کہ بندے کو فرما دیا جائے، بندے کہ ساری نعمتیں تیرے لیے ایک طرف کرتا ہوں، تو میرا بن جا، بولیے میں تیرا بن جا۔ اس سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ ہاں 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 ہاں۔ پھر آگے سنیے، فرمایا جب روزے دار سارا دن روزہ رکھتا ہے نا، بھوکا پیاسا رہتا ہوں، اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب میرے غلاموں کو بتا دینا تجھے بدبو لگتی ہے مگر میرے عرش پر خوشبو بن کے آتی ہے۔ خالی پیٹ ہوتا نا، خوشبو بن کے آتی ہے۔
تو پتہ یہ چلا کہ ماہ رمضان المبارک میں کوئی عمل جب کیا جاتا اس کا صلہ بڑھا دیا جاتا. اب آپ اندازہ کریں کہ صلہ اتنا بڑھا دیا کہ نفلوں کا درجہ فرضوں کے برابر اور فرضوں کو کئی گنا زیادہ کر دیا جاتا. اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک میں فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. فرمایا اس کی ہر رات کی برکت ہے، مگر ایک رات ایسی آتی ہے جب رحمت کا سمندر عروج پر ہوتا. اس کے بارے میں فرمایا یہ وہ رات ہے کہ اس رات کو اللہ پاک نے اتنا رحمت سے بھر دیا، کوئی بد نصیب ہے وہ نعمت نہ لے سکے، ورنہ بدبخت سے بھی بدبخت اس رات رحمت سے محروم نہیں رہتا. اسی طرح ایک روایت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور قیامت کے دن آئے گا تو قیامت کے دن دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کریں گی، شفاعت کریں گی. اور وہ دو چیزیں کیا؟ فرمایا الصیام والقرآن. قیامت کے دن رمضان کھڑا ہوگا، مولا تیری خاطر میں نے اس کو بھوکا رکھا، تیری خاطر میں نے اس کو پیاسا رکھا، تیری خاطر شہوتوں سے دور رکھا، رغبتوں سے دور رکھا، لذتوں سے دور رکھا، تو مولا تیری خاطر. یعنی وہ وقت کہ جس وقت کوئی اپنا بھی قریب نہیں آئے گا تب صدائے الہی آئے گی، کہاں ہے میری خاطر بھوکے رہنے والے. جب اپنے کام نہیں آئے گے وہاں رمضان کھڑا ہو کر کہے گا مولا میری درخواست قبول کر، اسے جہنم سے بچا لے. دو آگے سفارشی، اب تیسرا سفارشی کون؟ فرمایا تیسرا قرآن، وہ میرے غلاموں کی بخشش کرائے گا. مولا پورے رمضان میں یہ تیری تلاوت کرتا رہا، حلال کو حلال سمجھا، جو تو نے کہا اس کو مانا، اور جس سے تو نے منع کیا اس سے رک گیا، لہذا اس کے حق میں میری درخواست قبول فرما، اسے جنت کا حقدار بنا دے. اللہ پاک پھر کیا فرماتا؟ اللہ پاک فرماتا، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے فیشفعان. بس اتنی بات کہنے کی دیر ہوتی ہے، ادھر رمضان بولتا ہے ادھر قرآن بولتا. جب دونوں بولتے ہیں تو رحمان پیار میں کہتا اچھا تم نے کہہ دیا، ہم نے سن لیا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، جیسے تم راضی ویسے میں راضی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان مبارک کو اتنی برکتوں والا بنایا. لہذا اس میں ہمارے ہاں شروع میں کھا لیتے ہیں لوگ، پی لیتے ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا. شروع میں آپ نے لسی پی لی، وہ بریانی افطاری کے وقت آپ نے کھانی تو پورا چمچہ کیا کٹورا ہی چک لیا. آقا فرماتے ہیں قال اذا نسی احدکم، اگر کوئی بھول کر کھا لے، یہ تو آپ کی موج ہو گئی نا. آقا نے فرمایا اگر بھول کر، جان بوجھ کر نہیں، اگر بھول کر، فرمایا اذا اکل احدکم، اگر کوئی شخص کھا لے، فاکل اور شاربا، اگر تم میں سے کسی نے کھا لیا یا پی لیا، بھول کر کھا لیا یا پی لیا. کسی نے بوتل رکھی، آپ نے بچے کی بوتل دیکھی پی لی، ہوتا ہے نا مائیں پی لیتی ہیں تو پی لی. آپ کو کیا، کسی نے پوچھنا آپ سے، دل کر رہا تھا، وہ بچہ بعد میں کہتا ماما بوتل، اوہ وہ تو بیٹے میں نے چکھ لی تھی. تو بچہ کہتا ماما آپ کا روزہ نہیں تھا. اوہ ہو بھیا فون کر کے پوچھیں جی فلاں صاحب سے کہ میرا روزہ رہا. تو یاد رکھیں آقا نے فرمایا کہ جب ایسی حالت ہو جائے، بھول کر کھا لیا، بھول کر پی لیا، تو فرمایا تو تم کیا کرو، تو تم اس حالت میں فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، روزہ پورا کر لو، اس لیے تمہیں اللہ نے کھلا بھی دیا ہے، اللہ نے پلا بھی دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان مبارک کی لذتوں سے، برکتوں سے فیضیاب فرمائے، اور کوشش کریں کرونا وائرس میں صرف اپنا پیٹ نہ بھریں. اس ماہ مبارکہ میں اتنا کوشش کریں کہ آپ لنگر کے 2 حصے کر لیں، یعنی ایک بندے کی جو خوراک بنتی وہ کسی کو اللہ کی راہ میں دے دیں.
کیا جاتا ہے آپ کا؟ پتہ نہیں آپ کے قریبی ہیں سفید پوشی کا برم ہے، وہ نہیں مانگ سکتے۔ لہذا صحابہ کرام فرماتے ہیں جب رمضان مبارک آتا نا تو ہم رمضان سے پہلے اپنے آپ کو زکوٰۃ سے بھی فارغ کر لیتے تھے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ کنسپٹ ہے کہ جی رمضان میں دینی ہے، ٹھیک ہے، لیکن حد پوری ہو جائے تو رمضان کے پہلے دے دیا جائے، زکوٰۃ دے دیں، عطیات دے دیں، فطرہ دے دیں، لیکن دیں تو اس سے پہلے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم اس لیے پہلے دے دیتے تھے کہ لوگوں کے روزے اچھے ہو جائیں، لوگوں کے روزوں کے گزر بسر اچھی ہو جائے، لوگوں کے اعمال احوال اچھے ہو جائیں۔ تو فرماتے پھر ہم تلاوت میں مت ہو جاتے۔ ان کی لذتیں، ان کی برکتیں ہر وقت اس لیے ہوتی تھی کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین میں غرق رہتے تھے، فنا رہتے۔ آج ایک وائرس نے ساری دنیا کو لٹکا کے رکھا۔ اللہ کا قہر سمجھیں یا اللہ کا عذاب سمجھیں یا اللہ پاک کی لاٹھی بے آواز سمجھیں، لیکن اس سے پناہ مانگے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں میں رکھے، اپنے کرم میں رکھے۔ ابھی اس محفل میں دعا ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے جس تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا پورے قدر سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، پورے قدر سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے
نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی، دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا۔ دعا سے پہلے میں جو دور بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی، جو حضرات آج کی ہماری محفل میں محدود حد میں حضور علیہ السلام کی مبارک محفل میں بیٹھے ہوں، ان کے لیے بھی اور آپ حضرات کے لیے جو سامنے بیٹھے ہوں، آج اجتماعی دعا سے پہلے کوشش کیجئے کہ اس ماہ مبارکہ میں آپ کی عبادت زیادہ ہونی چاہیے، عبادت، خدمت خلق۔ یہ خوش نصیب ہیں لمحات، آج حرمین شریفین میں چاند نظر نہیں آیا، آج جمعرات ہے، کل سے وہاں پہلا روزہ ہو، اللہ کرے ہم سب کو اللہ پاک مدینہ طیبہ کے روزے نصیب فرمائے۔ یہ گھڑی احتیاط کی گھڑی ہے، اس ماہ مبارکہ میں وبائی امراض کا علاج احتیاط سے کریں، خدمت خلق سے کریں، اللہ کی مخلوق کو دیں، سارا کچھ کھا لینا ہی خدمت خلق نہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ خدمت خلق یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے۔ تو دعا سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ادارے کو اپنے خاص عطیات سے شب بارات کے لیے اور آج کی مبارک محفل کے لیے کہ جن کو اب کیونکہ میرے ارد گرد بھی 2-4 مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، وہ اٹھ کے آ رہی ہیں، تو میں نے کہا کہ میں اس وقت آن لائن ہوں تو پلیز آپ وہاں بیٹھ جائیں، بیٹھ کے دعا کروائیں، تو وہ بھی باز نہیں آتی، پتہ بھی یہ سامنے کیمرہ لگا، مگر کیمرے کو نہیں دیکھتے جو سامنے بیٹھا اس کے سامنے ہے۔ تو میں سب کے لیے، آپ کے بیٹے کے لیے بھی دعا ہے، یہ جتنی بیٹھی ہیں ان کے لیے بھی دعا ہے۔ تو
یہ جو کیمرے کے پیچھے بیٹی بیٹھی اس کے لیے بھی دعا ہے. آپ حضرات سب سے پہلے دعا کے مستحق ہیں جو دور بیٹھے ہیں. اور ہماری آج کی محفل درود پاک میں جتنی ماؤں بہنوں بیٹیوں نے درود پاک پڑھا میں ان سب کے لیے دعا کروں گا. یاد رکھیے فطرانہ عید سے پہلے دیں. فطرانہ عید تک دے سکتے ہیں. زکوٰۃ اس ماہ مبارکہ میں لوگ دیتے ہیں تو اللہ کے نام پر دیتے ہوئے یہ تصور کریں کہ میں اپنے آخرت کے بینک بیلنس میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں. آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص زکوٰۃ دے دیتا ہے زکوٰۃ تو زکوٰۃ دینے سے باقی سارا مال پاک ہو جاتا. 7.5 تولہ سونا ہے. آپ اگر کسی ملک میں رہتے ہیں تو ہمارے لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں. جب زکوٰۃ دینی ہو تو اپنے ملک میں رہنے کی کرنسی سوچتے ہیں. جب کھانا ہو پینا ہو بل لینا ہو دینا ہو تو دوسرے ملک میں جائیں تو وہاں کرنسی کا لحاظ نہیں کرتے. یاد رکھیں آپ جس ملک کے رہائشی ہیں اس کے لیے آپ کی نیشنلٹی پر فیصلہ ہوتا ہے شریعت کا. جیسے نماز پڑھنی ہو آپ جس علاقے سے گئے, آپ لاہور رہنے والے تھے کراچی چلے گئے, پیدا لاہور میں ہوا, جب آپ لاہور میں واپس آتے ہیں تو دیکھا جائے گا کہ آپ کا رہنے کا ساز و سامان موجود ہے جہاں آپ کی پیدائش ہوئی. پھر حد لگتی ہے کہ یہاں آپ پوری نماز پڑھیں. اگر وہاں آپ کا کچھ نہیں, والدین ہیں ملنے آتے ہیں جائے پیدائش ہے, اس پر پھر فقہا بحث کرتے ہیں کہ جی نماز پوری پڑھنی ہے یا آدھی پڑھنی. جس علاقے میں آپ کا بزنس ہے, جاب ہے, آپ کا گھر ہے, آپ اس علاقے کے مطابق شریعت کے احکام کو پورا کریں, اس پر عمل کریں. اور زکوٰۃ دینے میں دل بڑا رکھیں, دل وسیع رکھیں. خدا را اللہ کا مال ہے, ہمارا نہیں ہے. آج بھی اللہ کا ہے, کل بھی اللہ کا. جب آپ اللہ کی راہ میں خیرات کریں گے تو اس کی رحمتوں کا سمندر آپ کو نصیب ہوگا. اب دعا کرتے ہیں. میری ایک پیر بہن ہیں, 2 دن قبل ان کا وصال ہو گیا. حاجی محمد صدیق صاحب کی اہلیہ محترمہ, ابھی 3 دن ان کا وصال ہوا. بڑی علیل تھیں, ان کے لیے دعا کیجیے گا. اور اسی طرح جتنے بھی ہماری جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں, یہ جتنے ناظرین سامعین دیکھ رہے ہیں دور دور تک, سب کے لیے دعا کیجیے. اور جو دوسرے ممالک میں ہیں, اس وائرس کی تکلیف میں ہیں, ان سب کے لیے دعا کیجیے گا. اور یہ آج سمجھیں کہ آج استقبال رمضان کی آپ اجتماعی دعا میں شامل ہیں. اللہم صلی وسلم علی محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر. باری تعالیٰ تیری کرم والا, لطف و عنایت والا, محبت والا, پیار والا, تیری چاہتوں والا, تیری چاہتوں کے خیرات کی برسات کرنے والا مبارک مہینہ, مبارک مہمان صاحبان کرنے آ رہا ہے. مولا تیرے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا, مولا ہمارے رجب میں برکت دے دے, ہماری شعبان میں برکت دے دے, اور ہمیں رمضان میں لے جا. مولا وہی دعا جو تیرے محبوب نے مانگی, ہم سب وہی دعا کرتے ہیں. مولا رجب کی بھی برکتیں دے دے, شعبان کی بھی برکتیں دے دے, رمضان کی بھی برکتیں دے دے. مولا اس مبارک مہینے کی عظمتوں سے فیض یاب فرما, اس کی برکتوں کا سمندر عطا فرما. مولا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا اس مبارک مہینے میں ہم کیا مانگے کیا نہ مانگے. تیرا فرمان ہے کہ رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں, جنت کھول دی جاتی ہیں, جہنم کو بند کر دیا جاتا, کرم نوازیاں ہر طرف شروع ہو جاتی ہیں, تلاوت قرآن کی آواز آتی ہیں, شب و روز ذکر الہی بڑھ جاتا ہے, عبادت بڑھ جاتی ہے, ذکر بڑھ جاتا ہے, تلاوت بڑھ جاتی ہیں, صدقات و خیرات طبیعت کے اندر مچلنا شروع ہو جاتے ہیں. مولا اپنی بارگاہ میں ہماری کمزور, ناتما اور ہمارے فہم و فراست والی گری ہوئی ٹوٹی کمزور نیکیاں قبول و منظور فرما. مولا جس ماں بہن بیٹی نے مجھے خصوصی طور پہ بچوں کے لیے دعا کے لیے کہا, بزرگوں کے لیے کہا, یہاں جتنی آئی ہیں جو ناظرین دیکھ رہے ہیں, اس وائرس میں لوگ سہمے ہوئے ہیں, ڈرے ہوئے. مولا
اپنے قہر سے بچا لے، اپنے غضب سے بچا لے، اپنے جلال سے بچا لے، اپنی محبت میں چھپا لے، اپنے کرم میں چھپا لے، اپنی رحمت میں چھپا لے۔ مولا یہ رحمتوں بھرا مہینہ آ رہا ہے، کرم والا مہینہ آ رہا ہے، عنایت والا مہینہ آ رہا ہے، تیری چاہتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ ہمیں اپنے فیض کرم کی خیرات سے مالا مال فرما، شب و روز اپنی محبت عطا فرما۔ آدھی رات کو یہ جتنے لوگ سحری کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، ان ساری افطار و سحر کا صحرا ہماری ماؤں کو جاتا ہے، بیٹیوں کو جاتا ہے، بہنوں کو جاتا ہے۔ مولا ان ماں بہن بیٹیوں کی یہ کاوشیں حضور علیہ السلام کے غلاموں کے نام پر ہیں۔ مولا یہ شب و روز جو نیکیاں کرتی ہیں مولا وہ قبول فرما، ان کی شب و روز کی محنتیں قبول فرما، عبادات قبول فرما، عالم اسلام اور عالم انسانیت کو حضور علیہ السلام کی محبت کا فیض نصیب فرما۔ مولا ہمارے گناہ معاف فرما دے، خطائیں معاف فرما دے، لغزشیں معاف فرما دے، اس ماہ مقدسہ کی برکتوں سے فیض یاب فرما دے۔ مولا ہم کمزور ہیں، معاف فرما دے، ناتواں ہیں، معاف فرما دے۔ ماہ رمضان مبارک کی عبادت میں لذتوں حلاوتوں کی بہار پیدا کر دے۔ مولا ہمیں غفلتوں سے بچا لے، ہمیں لذت دنیا سے بچا لے، شہوت دنیا سے بچا لے، قربت دنیا سے بچا لے، جاہ و منصب دنیا سے بچا لے۔ مولا بس اپنی محبت دے دے، اپنا پیار دے دے، اپنی چاہت دے دے، اپنی رغبت دے دے۔ مولا ہم سب کی یہ بہار بحال کر دے، یہ رونقیں بحال کر دے۔ مولا تیرا کعبہ بھی خالی ہو گیا، شہر مدینہ بھی خالی ہو گیا، مولا پھر سے وہ بہار دوبارہ بحال کر دے، رحمتوں کی بہار بحال کر دے۔ مولا ہر ملک میں اس وائرس سے بچنے کے لیے محتاط ہونے کی وارننگ ہے۔ مولا ہم سب کو ظاہری وائرس سے بچا، باطنی وائرس سے بچا۔ ہم سب کے ماں باپ پر رحمت فرما، جو دنیا سے چلے گئے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مولا جو زندہ ہیں ان کو ہر لمحے قربت مصطفیٰ، صحبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، حلاوت مصطفیٰ اور لذت دیدار مصطفیٰ عطا فرما دے۔ مولا اپنے فیض کرم کے خزانے سے کرم کا فیض عطا کر، اپنے خاص خزانے سے خزانہ رحمت کا فیض عطا کر، محبت کا فیض عطا کر۔ مولا ہمیں دینے والا بنا دے، بانٹنے والا بنا دے، ہمیں تقسیم کرنے والا بنا دے۔ مولا جن لوگوں نے تیری راہ میں دیا، شب و روز دیا، تیرے غلاموں کے لیے دیا، تیرے بندوں کو دیا، تیری خوشی کے خاطر مولا وہ خوشی جو تیری خوشی دیکھ کر وہ زندہ رہتے ہیں، مولا ہمارا یہ دینا قبول فرما لے۔ اس ادارے نے جو مستحقین کو عطیات دیے، صدقات دیے، جو خیرات دی، مولا وہ قبول فرما۔ معتقدین، متوسلین اور وابستگان نے جو کچھ تیری خوشی کے لیے دیا مولا قبول فرما۔ مولا بچوں کو کامیابی، کامرانی اور ترقی نصیب فرما۔ عبادت کی لذت ہماری نسلوں کا عطا فرما۔ شب و روز اپنی بارگاہ میں جھکنے کی حلاوت عطا فرما۔ مولا عالم اسلام کو ہر قسم کے ظاہری اور باطنی آفات سے بچا۔ جہاں جہاں یہ وائرس پہنچا مولا سب انسانیت کو بچا لے، مولا سب کو اپنا بنا لے، سب کو اپنا بنا لے۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا دور بیٹھے ہیں مولا ان کی دعائیں قبول فرما، ان کے مال جان اولاد و روزگار میں خیر اور برکتیں عطا فرما، ہر لمحے رحمتیں عطا فرما، لطف و کرم نصیب فرما۔ جو اعتکاف بیٹھنے کے خواہشمند مولا ان کا اعتکاف قبول فرما۔ مولا ہماری دعا مدینہ پہنچا دے، ہماری دعا مدینے کی ہواؤں کو ساتھ لگا دے۔ ہماری دعائیں مولا تیرے لیے کیا ناممکن ہے، سب کچھ شہر مدینہ کی ہواؤں کو صدقہ قبول فرما۔ ہماری جذبات محبت کو قبول فرما۔ ہر ایک کے دین اور دنیا پر کرم فرما۔ جو دکھی ہیں، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، روزگار کے لیے پریشان رشتے نہ ہونے سے پریشان، قرضے کی ادائیگی میں پریشان ہوں، روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، بچوں کی تعلیم کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے اعز و اقربا گھر سے باہر ہیں مولا ان کے لیے وہ پریشان ہیں۔ مولا سب کے حال پہ لطف و کرم نصیب فرما، سب کی زندگی پر کرم فرما دے، سب کے معاملات پر کرم فرما دے، سب کے دین اور دنیا پر کرم فرما دے۔ مولا جو اس ادارے کے لیے شب و روز جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں اور دعوتیں دیتے ہیں، جو میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں حضور علیہ السلام کے میلاد کے لیے، محفل ذکر کے لیے، دروس قرآن و سنہ کے لیے، ویلفیئر فاؤنڈیشن کے لیے، خدمت خلق کے لیے، مولا جو کچھ
میرے ساتھ قدم بقدم چل رہے ہیں مولا، سب کو اپنی رحمتوں میں چھپا لے، سب کو کرم میں چھپا لے، سب کو محبت میں چھپا لے، سب کو اپنی نوازشات میں چھپا لے۔ مولا تیرا کرم محتاج نہیں ہے، بس ہمیں اپنی محبتوں میں چھپا لے۔ مولا ہمارے عیب کو تو نے چھپائے رکھا، روز محشر میں بھی چھپائے رکھنا۔ آقا دو جہاں کے سامنے ظاہر نہ کرنا۔ شب و روز ہماری اداسی میں گزر گئی، شب و روز ہماری اداسی میں گزر گئی، شب برات ہماری اداسی میں گزر گئی۔ معافی مانگتے ہیں مولا، ہماری غفلت دور فرما، ہماری دنیا کی چاہتوں میں، چمک میں، رغبت میں، فنا فیضت سے ہمیں بچا لے، ہم غرق ہو گئے بچا لے۔ مولا ہر طرف ویرانی ہی ویرانی ہے، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی ہے، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی ہے۔ مولا اپنے کرم کی بہار پیدا فرما دے، عالم انسانیت پر کرم فرما۔ جنہوں نے آج کی محفل درود السلام کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہے، التجاؤں کے لیے کہا ہے، اپنی دعاؤں کی درخواستیں بھیجی، مولا وہ سب کی دعائیں قبول فرما، ان سب کی عبادات قبول فرما، ہم سب کی دعائیں قبول فرما۔ میری ماں بہنیں بیٹیاں جو دور بیٹھی ہیں، حضور علیہ السلام کی محفل درود السلام سماعت کر رہی ہیں، مولا ان کا سماعت کرنا قبول فرما، اور اس مبارک مہینے کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت خیر اور کرم نوازی والی بنا دے۔ مولا یہ مبارک مہینہ ویسے ہی رحمت والا ہے، کرم والا ہے، ہمارے من کو روشن فرما دے، ہمارے روح کا تزکیہ فرما دے، صفائے باطن فرما دے، ہمیں عیب سے بچا، تن سے بچا، چغلیوں سے بچا، حسد کینہ بغض سے بچا، ہر اس عیب سے بچا جس سے تو نے روکا ہے، ہر اس گناہ سے بچا جس گناہ سے تو نے روکا ہے۔ مولا ہمیں ہمہ وقت دعوت و اشاعت دین کا ذوق عطا فرما، شوق عطا فرما، توفیق عطا فرما، اور دن رات بس خدمت خلق، خدمت علم میں شب و روز ذوق و شوق کا جوں عطا فرما دے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ وافوض امری الى اللہ واللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔